ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر شبھمان کر مشرا کا ایک ولاگ سامنے سے گزرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ او ڈی آئی رینکنگ جو کہ آئی سی سی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے وہ ایک سکیم ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بابر اعظم جو کہ پچھلے 4 سالوں سے مسلسل پہلے نمبر پہ آتے آ رہے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ او ڈی آئی ورلڈ کپ کے دوران بابر اعظم کوئی بڑا اننگز نہ کھیل سکا۔ اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اسے او ڈی آئی میں پہلے نمبر پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ٹریوس ہیڈ، روہت شرما، کوئنٹن ڈیکاک جیسے پلیئرز 3-4 سینچریاں بنا کے بھی پہلی جگہ حاصل نہ کر سکے، تو بابر اعظم پچھلے 1 سالوں سے کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھائے بغیر کیسے نمبر 1 ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ او ڈی آئی رینکنگ اول تو بنتی جس بنیاد پہ ہے وہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد، جس میں آپ مختلف ٹیموں کے خلاف جو کہ اے کیٹیگری یا بی کیٹیگری کے ٹیمز ہوتے ہیں جو کہ صحیح پرفارم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف جب آپ کوئی بڑا سکور کرتے ہیں 50+ اس طرح سے، تو آپ کی ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے۔ تو بابر اعظم کے پچھلے یعنی 2023 کے ورلڈ کپ سے پہلے اگر اس کی آخری سینچری دیکھی جائے جو کہ نیپال کے خلاف ہے، تب تک بابر اعظم اپنے ہائیسٹ ریٹنگ یعنی 900 کے قریب پہنچ چکا تھا، یا 900 سے شاید گزر بھی چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا بیڈ لک شروع ہو گیا اور آؤٹ آف فارم چلتے ہوئے وہ بڑی اننگز نہ کھیل سکا۔ اسی وجہ سے جو ریٹنگ ہے وہ گرتا گرتا 800 تک پہنچ چکا تھا۔ تب تک 2024 بھی ختم ہو گیا، لیکن اس دوران دنیا کا کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں تھا جو کہ اتنی بڑی اننگز کھیل لیتا جو کہ بابر اعظم کو ریٹنگ میں کراس کر لیتا۔ اگر بات کی جائے ٹریوس ہیڈ کی، تو انگلینڈ کے خلاف اس نے اس طرح کی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھائی کہ جس میں اس کے 100 سے زیادہ پوائنٹس بڑھ جائیں اور وہ 800 کراس کر کے بابر اعظم سے پہلا پوزیشن چھین لے، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ دوسرے نمبر کی اگر بات کی جائے تو شبھمن گل جو کہ 800 کے قریب ہی تھا، لیکن سری لنکا کے خلاف تو وہ کوئی بھی اننگز نہ کھیل سکا صحیح طرح سے، اس لیے اس کا بھی ریٹنگ گر گیا۔ اگر بات کی جائے وراٹ کوہلی کی، تو وہ بھی سری لنکا کے خلاف فلاپ رہا، تو اس کا بھی اوور آل ریٹنگ گرتا چلا گیا۔ اگر بات کی جائے روہت شرما کی، جو کہ ورلڈ کپ کے دوران اچھی خاصی پرفارمنس رہی، لیکن سری لنکا کے خلاف وہ بھی اتنا خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا، اس لیے یہ تینوں پلیئر بشمول ٹریوس ہیڈ جو کہ انتہائی فلاپ رہے ان سیریز کے دوران۔ کوئی اگر ایک آدھ اننگز بھی کھیل لی ہو لیکن اس کے علاوہ نہیں کھیل۔ اس کے علاوہ اگر باقی پلیئرز کی بات کی جائے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے تھے، کیوں وہ پہلے نمبر پہ نہیں، یہ بات پاکستان کے سابق کرکٹر باسط علی بھی کہہ چکے ہیں، جو کہ اس کے کیلیبر کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہ وہ خود کچھ میچز کے علاوہ اپنی جگہ ٹیم تک بنانے میں ناکام رہا، ٹیم میں اسے کوئی جگہ نہیں ملی، اور وہ آ کر پاکستان کے سپر سٹار بلے باز بابر اعظم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں بنتی اور یہ ایک سکیم ہے۔ اس کی جگہ اگر نہیں بنتی تو پھر آپ کی جگہ بنتی ہے۔ اگر آپ شاذ و نادر پاکستان کی ٹیم میں 1-2 میچز کھیل چکے ہیں تو پھر اپنی جگہ پر بیٹھیں، کوئی صحیح تجزیہ کریں۔ یہ کوئی تجزیہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کر کچھ ویوز کے لیے ایک ایسے پلیئر کو جو کہ پاکستان کی شان ہے، جس نے پاکستان کی طرف سے تینوں فارمیٹس میں 4000 سے زائد رنز بنائے ہیں، ایک بہت ہی مختصر عرصے میں 15,000 رنز قریب کر چکے ہیں وہ، جو کہ دنیا کے بہت کم بیٹسمین کر پائے ہیں۔ وہ آنے والے کچھ ہی وقتوں میں یعنی سال 1.5 سال کے دوران انضماء الحق کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ سکور کرنے والے بیٹسمین ہوں گے۔ جاوید میانداد، محمد یوسف، یونس خان، یہ سب اس سے پیچھے ہوں گے۔ آپ ایسے پلیئر کی تذلیل اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ
انتہائی ایک نامناسب بات ہے۔ ٹیسٹ کے دوران ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو بابر اعظم کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، تو پھر وہ تیسرے پوزیشن سے لے کر اب میرے خیال سے ٹاپ 15 میں بھی موجود نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ او ڈی آئی جب کھیلا ہی نہیں جا رہا ہے، جب کھیلا جا رہا ہے کچھ پلیئرز جو کہ بابر اعظم کے قریب قریب تھے، اگر بابر اعظم 820 830 پوائنٹس پہ تھا تو وہ لوگ جو ہے 780 790 پہ تھے، وہ بھی تو اتنی پرفارم نہیں کر چکے تھے، اس لیے ان کے ریٹنگ گر گئے، تو بابر اعظم کی بھی ریٹنگ گرتے گئے۔ لیکن جس ریشو سے بابر اعظم کے ریٹنگز گر چکے ہیں تو اسی ریشو سے ان کے بھی ریٹنگز گر چکے ہیں، تو پھر کراس کون کرے گا؟ ہاں، اگر آپ وہ بات کرتے ہیں تو ہینری کلاسن جو کہ پچھلے 3 میچز نے 380 پلس سکور کیے ہیں، 190 پلس اور 280 پلس، تو اس کو 8 جو ہے بہتری آئی اس کے پوزیشن میں۔ پہلے وہ 13ویں نمبر پہ تھا، اب وہ 5ویں نمبر پہ اپنی جگہ بنا چکے ہیں، لیکن اگر وہ 3 سینچری بنا لیتا شاید وہ پہلے نمبر پہ بھی پہنچ جاتا۔ تو یہاں پہ کوئی سکیم نظر نہیں آ رہا، البتہ اگر یہ سکیم ہے تو یہ میرے خیال سے باسط علی جیسے لوگوں کے اور شبھمنکر مشرا جیسے لوگوں کے دل میں کوئی سکیم ہے، جو کہ بابر اعظم کو نہ ہی اسکواڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو رینکنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے خیال سے مقابلہ کرنا ہے تو فیلڈ میں اس کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے کہ او ڈی آئی کے اندر بابر اعظم کی پرفارمنس کتنی خراب رہی ہے، کیا اتنی خرابی کے باعث وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یا ٹاپ 10 سے نکلنے کے جو ہے وہ حقدار ہیں، یا اس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا میرے خیال سے نہ باسط علی کا کام ہے اور نہ ہی شبھمنکر مشرا کا کام ہے اور نہ ہی میرا کام ہے، یہ آئی سی سی کا کام ہے۔ وہ کسی بھی پلیئرز کی پرفارمنس کے اوپر یا اس کی جو ہے کارکردگی کے اوپر جو کہ وہ گراؤنڈ کے اندر دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کے پوائنٹس بڑھتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں۔ یہاں پہ نہ کسی کی شکل و صورت کسی کو پسند ہے اور نہ ہی شکل و صورت کی بنیاد پر کسی کو رینکنگ دی جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کسی کو نفرت کی بنیاد پر رینکنگ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کنسپریسی تھیوریز ہر ملک میں ہر جگہ چلتے ہیں۔ جیسے سوریا کمار یادو جب T20 میں پہلے نمبر پہ آیا تھا تو پاکستان کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آئی سی سی کی طرف سے ایک سکیم ہو گیا ہے، جو کہ سوریا کمار یادو کو زیادہ فیور کیا جا رہا ہے پہلے نمبر پہ آنے کے لیے، بابر اعظم کو پیچھے دھکیلنے کی۔ لیکن اگر وہیں پہ اسٹیٹس کی اگر بات کی جاتی تو پھر بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ بھی کم تھا اور اس طرح سے اس کی جو ایوریج بھی وہ بھی کم ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہ پرفارم بھی نہیں کر پا رہے تھے ان دنوں۔ تو ظاہر سی بات ہے سوریا کمار یادو نے اس کی جگہ لینی ہی تھی۔ سوریا کمار یادو جب آ گیا اس کے بعد سوریا کمار یادو کی بھی پرفارمنس اس طرح سے نہیں رہی، تو ٹریوس ہیڈ اس کے جگہ T20 میں لے لیا اس نے۔ اسی طرح سے بالنگ میں بھی یہی چلتا ہے، آل راؤنڈر جو کیٹیگری ہے وہاں پہ بھی یہی چلتا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی سکیم نہیں چلتا، اگر سکیم چلتا ہے تو وہ بغض کا سکیم ہے، وہ ایک نفرت کا سکیم ہے، اور وہ ایک اناپرستی کا سکیم ہے، جو کہ باسط علی اور شبھمنکر مشرا جیسے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ ادروائز گراؤنڈ کے اندر نہ بابر اعظم کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے پلیئرز کی اتنی بہتر رہی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ او ڈی آئی رینکنگ ایک سکیم ہے۔ تھینک یو سو مچ۔